آزمائشوں کا زندگی میں بڑھ جانا، اتنا بڑھ جانا کہ ہر راستہ بند دکھائی دینے لگے اور ایسا محسوس کرنے لگو کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی بھی دعا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ اگر ایسے ہی وسوسے تمہارے دل و دماغ میں جگہ پانے لگیں تو جان لو یہ عالم محدود ہے اور تمہارا پاک پروردگار لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی بات پر پانی ہی پھیر دے۔ وہ بڑا فیاض اور کریم ہے۔ جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور اگر آج تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری یہ لمبی آزمائشیں کب ختم ہوں گی، تمہاری طویل عرصے سے مانگی ہوئی دعائیں کب قبول ہوں گی، تو یاد رکھو ہر حزن و ملال خوشی اور اطمینان میں ضرور تبدیل ہوتا ہے۔ مصائب و مشکلات ضرور ایک دن ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی میں بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ اگر تم دنیا کے خوف کو دل سے نکال پھینکو اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے پاک پروردگار کو اتار لو، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو اور تم دنیا والوں سے کوئی امید نہ رکھو، دنیا کی فکر چھوڑ دو۔ جانتے ہو جب تم اندھیرے راستے سے ڈرے بنا اس روشن راستے پر، اس پاک پروردگار کے راستے پر امید سے چلتے ہو نا، نہ ہی تمہارے قدم ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی تم غلط گمان رکھتے ہو، تو وہ پاک پروردگار تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا کر، آسانیاں پیدا فرما کر، لطف و کرم کا ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں صبر اور ایمان پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے نیک بندے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جانتے ہو جو اس دنیا میں سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا، ہاں مگر اچھے اور نیک لوگوں کے امتحان اور آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے بڑے امتحان لیتا ہے تو ان کو انعام بھی بڑے عطا فرماتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی، تمہاری آزمائشوں کے ختم ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے غم تمہیں غفلت کے اندھیروں میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کرنے لگے، تو پھر جان لو کہ تمہاری آزمائشوں کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ جان لو کہ بیدار کر دینے والے غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہوتے ہیں۔ جان لو غم کمزور آدمی کو کھا جایا کرتے ہیں اور طاقتور کو آدمی بنا جاتے ہیں۔ تمہارے دکھ درد تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا اور نہ ہی اس پاک پروردگار کے سوا کوئی تمہارے غموں کا مداوع کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ تھک ہار کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ پاک
میں ٹوٹ رہا ہوں، میں بکھر رہا ہوں، غم مجھے کھائے جا رہے ہیں، میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ تو یقین رکھو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی پرکیف ہوائیں چلاتا ہے، اور یہ رحمت کی ہوائیں تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بلند مقام پر لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی ناممکن دعاؤں پر اپنا خاص کن فرمانے والا ہوتا ہے، ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، تو ضرور وہ کچھ اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہے اور معجزات کے در بھی کھولتا ہے۔ جان لو بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ جانتے ہو جلدی مچانا کیا ہے؟ جب تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ اے اللہ پاک، ہم نے بہت ساری دعائیں مانگی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، اور تم یہ کہہ کر تھک ہار جاؤ اور دعائیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ تم جب اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو گے تو وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ناممکن دعاؤں پر اپنا کن ضرور فرمائے گا جب تم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرو گے، اور خاص طور پر جب تم اپنی تکلیف کے وقت دوسروں کے سکھ کی دعا کرتے ہو، دوسروں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر اپنا خاص کن فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے سکھ کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھا لیتے ہو تو تمہارے راستے سے بھی پتھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جان لو فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے اور اسے بانٹ لینا ہے، اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے تقرب کی جتنی بھی راہیں دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق خدا سے محبت کی راہیں ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی کا دل دکھا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر انسان اپنے لیے خوشی تلاش کرنے نکلے گا تو وہ خوشی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔